إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال في مقام آخر لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. محترم حاضرین نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک، ہمارا مربی پالنہار ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کی ذات، عبادات اور صفات میں نہ کوئی دوسرا شریک تھا، نہ ہے اور نہ کبھی رہے گا. محترم حاضرین، قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم اسباق. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم سب کو کیا عبرت، موعظت اور نصیحت لینا ہے، اس میں غور کریں. یقیناً ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی یا ذوالقعدہ کے آخری مہینے سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہماری مساجد میں ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے ذوالحجہ کا مہینہ آگے بڑھتا جاتا ہے، خاص طور سے عید الاضحیٰ قریب آتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہی ہے جو حج ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ہی کی یاد میں لوگ قربانیاں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری قربانیاں دیں، اور ہم ہیں کہ ایک قربانی وہ بھی پتہ نہیں اللہ کے لیے یا گوشت کے لیے یا ناموری اور دکھاوے کے لیے یا طعنے سے بچنے کے لیے کس لیے کرتے ہیں. الگ الگ لوگوں کے الگ الگ نیتیں ہوا کرتی ہیں. اللہ سارے لوگوں کی نیتوں کی اصلاح کرے اور خلوص اور للہیت پیدا کرے. میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر غور سے مطالعہ کریں تو ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ لقد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، اور ہمارے لیے کیا کیا اس میں موعظت ہے، نصیحت ہے، عبرت کی کیا کیا اس میں ہمارے لیے باتیں ہیں، ہمیں غور کر کے ان تمام خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ باتیں میں آپ کو پہنچا سکوں. اشارتاً اگر میں واقعات کی تفصیل میں جاؤں گا تو کئی یہ خطبے کانٹینیو ہمیں دینے پڑیں گے، لیکن صرف اشارے کے طور پر بہت ساری باتیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ تک پہنچاؤں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارق، اس کا لقب آزر تھا. ابراہیم علیہ السلام کا خود باپ اور پوری کی پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی. وہ سارے کے سارے لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے، بیچتے بھی تھے، خریدتے بھی تھے، اور اتنے احمق، پاگل، بیوقوف تھے
جن بتوں کو اپنے ہاتھ سے تراشے ہیں انہی کی پوجا کرتے تھے اور انہی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، انہی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے اور انہی سے امید اور رجا رکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ہوش سنبھالے، تھوڑے عقل مند ہوئے تو ان کو یہ باتیں عجیب لگتی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام حقیقی معبود کی تلاش میں لگ گئے اور اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی معرفت بہت جلد دے دی، اللہ رب العالمین نے اپنی پہچان بہت جلد کرا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ سب معبود نہیں ہو سکتے، معبود تو وہ ہے جو ان سب کا خالق و مالک ہے، جو آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بات سمجھ میں آ گئی، اب وہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اتر گئے۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، عمل کے اعتبار سے بھی اللہ کا حکم ہے، پہلے خود عمل کرو، اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے ان لوگوں کے بارے میں ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی بھی برائی دیکھے۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ تمام احادیث ہیں۔ یہ ہمارے لیے اس میں موعظت اور نصیحت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور اسلوب اتنا پیارا اپنایا، اتنا اچھا انداز اپنایا کہ اپنے ابا کو یہ نہیں کہا کہ اے بت پرست، اے مشرک، اے غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، کبھی نہیں کہا۔ کیا کہے؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یا ابت لما تعبد، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ما لا يسمع ولا يبصر، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ کسی چیز سے یہ آپ کو بے نیاز کر سکتے ہیں، کیوں کرتے ہو؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا ان شیطانوں کی عبادت نہ کرو۔ یہ تمام باتیں ان کے باپ کو چوہتی تھی۔ اور کبھی بھی آپ دعوت و تبلیغ توحید کے راستے میں کرنے جائیں، توحید کی باتیں سمجھائیں، آپ کتنا بھی اچھا اسلوب اپنائیں گے، سامنے والا بدتمیزی ہی کرے گا، سامنے والے کو اگر مشرک ہے برا ہی لگے گا، سامنے والا تو تڑاکے ہی سے بات کرے گا۔ جیسے ان کے باپ نے یہ نہیں کہا اے میرے بیٹے، انہوں نے کیا کہا؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہیں چھوڑو گے پتھروں سے مار مار کر تمہیں رجم کر دیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، دھمکی دی ہی نہیں بلکہ گھر سے نکال دیا۔ پہلی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے راستے میں، اللہ کو ایک ماننے کے جرم میں، اللہ کو معبود ماننے کے جرم میں ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا۔ گھر سے نکل گئے تو غصہ اور ناراض ہو کر، لڑ جھگڑ کر نہیں، بلکہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، جا تو رہا ہوں لیکن تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کی دعا کروں گا، تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہو گیا، اللہ کا حکم آ گیا کہ مشرک کی مغفرت کی دعا آپ نہیں کر سکتے، ابراہیم علیہ السلام رک گئے، باز آ گئے اللہ رب العالمین سے، توبہ استغفار کر لیے۔ 11ویں پارے میں اس کا تذکرہ۔ تو توحید کے راستے میں ابراہیم علیہ السلام نے پہلی قربانی یہ دی کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کو ایک ماننے میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے اور کسی کے ساتھ رہنے میں اگر اس کی تکلیف ہو سکتی ہے کہ اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا پڑے، تو انسان کو چاہیے کہ بھلے ہی ماں باپ کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم آج بھی ہے۔ آج بھی اللہ رب العالمین کا یہ حکم مومنوں کے لیے ہے کہ اگر تمہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تم سے لڑیں جھگڑیں حکم دیں تو میرے ساتھ شرک کرنے کا ایسا نہ کرو، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ایسا نہیں کہ اب بالکل چھوڑ دینا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، ان کی رہائش کا انتظام کرنا ہے، ان کے آرام کا، تکلیف سے بچانے کی ساری ذمہ داری بچوں کی ہے۔ ایسا نہیں چھوڑ جاؤ شرک میں پڑے ہوئے، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج کل کے
چند نوجوان ایسے ہوتے ہیں اکثروں کا جب شروع میں توحید کو قبول کرتے ہیں اور حق کے راستے کو پہچان لیتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے فوراً سب اہل حدیث ہو جائے، فوراً سب سلفی ہو جائے، اور چند تقریریں سن کر اپنے آپ کو مفتی سمجھ بیٹھتے، اپنے آپ کو علامہ سمجھ بیٹھتے، اور ایسے القاب پر سدھر جاؤ ورنہ جہنم میں جاؤ گے، کوئی بچا نہیں سکتا، یہ جو پیری مریدی کر رہے ہو کچھ کام آنے والا نہیں۔ اتنے سخت الفاظ میں کلام کرتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں، سامنے والا سمجھتا ہوا بھی ضد پر آ کر باتوں کو قبول نہیں کرتا، ہر دھرمی پر اتر آتا ہے۔ غلطی ہماری ہوتی ہے، اگر اچھا اسلوب اپنائیں، اچھا انداز اپنائیں اور ٹارچر نہ کریں۔ ہم لوگ ٹارچر کرنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے زبردستی کرنے، نہیں، آپ کا کام ہے حق بات کو پہنچا دینا، ہدایت دینا اس کا کام ہے، بغیر اس کے کوئی ہدایت نہیں پا سکتا۔ کیا لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نبی ہوئے اور آخر تک اپنے چچا ابو طالب کو سمجھاتے رہے، اللہ نے ہدایت نہیں دی اور وہ کفر پر ان کا انتقال ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے باپ کو سمجھایا، باپ نہ سمجھا، نکال دیا، قوم کو سمجھانا چالو کیا، اور قوم کو سمجھانا چالو کیا، قوم بھی پوچھے کیوں ایسا کرتے ہو، لہا عاکفون کے سامنے تم سجدہ ریز کیوں ہوتے ہو، یا جھکتے کیوں ہو، یا ان کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے کیوں ہو۔ یہی جواب جو آج کل ہمارے مسلمانوں کا ہوتا ہے، ان کو کہا جائے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ کیوں اپنائے ہو، نبی کا یہ حکم ہے اس کے خلاف کیوں کرتے ہو۔ جیسے اتنے سارے لوگ، کیا یہ سب غلط ہیں، اتنے بڑے بڑے مفتی، کیا ان کو یہ حدیث نہیں ملی، وہی وہاں سے چلا آ رہا ہے، قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے آبا اجداد کو ایسے کرتے ہوئے، انہی کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، کوئی چیز سامنے رکھ دو کھائیں گے نہیں، بلکہ مکھی اگر ان چیزوں کو کھانے لگے بھگا نہیں سکتے، لیکن وہ ہر دھرمی پر اترے رہے، مانتے نہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نقل سے، دلیلوں سے بات نہیں بن رہی، عقل کا استعمال کیے، عقل کا استعمال کرتے ہوئے 17واں پارہ پڑھیے سورہ انبیاء، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سب کو سب توڑ پھوڑ دیا، اور جو بت خانے کا بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دیا، اس خیال سے کہ ظاہر سی بات ہے سب ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کی عقلیں کھلیں، ان کا دماغ کھلے، کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہماری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، جو اپنی مشکلوں کو دور نہ کر سکے وہ ہماری مشکل کیسے دور کر سکتے ہیں۔ بہرحال جب لوگ اپنا میلہ ٹھیلا لگا کے، جب عید منا کے، خوشیاں منا کے واپس بت خانے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں سب اوندھے منہ کھڑے ہوئے، سب پڑے ہوئے، اور صرف ایک بچا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ کام کون کر سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا سمعنا فتى یذکرہم ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نوجوانی میں دیکھو بت پرستی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام شرک کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی جوانی میں توحید کو قائم کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اور آج کا ہمارا نوجوان فیمس ہونے کے لیے، آج کا ہمارا نوجوان مشہور ہونے کے لیے ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، اور طرح طرح کی اسلام کے خلاف حرکتیں کر رہا ہے، اور ویڈیو بنا بنا کے اپلوڈ کر رہا ہے اور ادھر ادھر نشر کر رہا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، یہ کریں وہ کریں اور شیئر کریں۔ دنیا بھر کی اپنے حصے میں، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں تو کما نہیں رہا ہے، نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں، الٹا گناہ کما کے اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کر رہا ہے۔ یہ مر جائے گا اور اس کی ویڈیوز، گانے کی، ڈانس کی لوگ دیکھ کر گناہ کماتے رہیں گے، اور اس کے حصے میں گناہ کنٹینیو چلتا رہے گا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے کہا یہ سمعنا فتى یذکرہم قالوا لہ ابراہیم، لوگوں نے کہا بھائی اس کو بلا، قوم کے سامنے آئے، ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بڑا کھڑا ہوا، اس سے پوچھتے کیوں نہیں؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ارے بھائی بڑے کو غصہ آیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے تم سب کی پوجا پر غصے میں آیا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ توڑ پھوڑ کے وہ پوچھو اس سے اگر یہ بولتا ہو تو۔ لوگوں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ نہیں بولتے۔ فرجعوا الى انفسهم قالوا انکم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تم تو جانتے ہو بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہترین موقع ملا،
اور فوراً کہتے ہیں نا گرم دیکھ کے فوراً لوہا اور ہتھوڑا مارو. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ کیوں عبادت کرتے ہو؟ جب یہ بولتے نہیں، جب سنتے نہیں، نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو؟ اب وہی ہوا جو ہمیشہ سے مشرک کرتا چلا آ رہا ہے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. قوم نے کہا بھائی کچھ کرنے کا کام بچا ہے تو یہ صرف بچا ہے ابراہیم کو جلاؤ اور معبودوں کی حفاظت کرو، معبودوں کی حفاظت کرو، وانصروا آلهتكم، ان کی مدد کرو. اور عجیب تماشا ہے کہ عابد معبود کی حفاظت کر رہا ہے، جس کو معبود بنائے، جس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. اب سارے لوگ مل کر اس کی حفاظت کر، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے اس دعوت و تبلیغ کو جاری رکھا تو اللہ رب العالمین نے ان کی مدد بھی کیا. اللہ رب العالمین نے ان کی اس قدر مدد کی کہ آنے والی نسلوں کے لیے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ایک پیغام دے دیا. ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ توحید کے راستے میں قربانیاں دینی پڑیں گی. توحید کے راستے میں ہمیں اور آپ کو اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا پڑے گا. ہم کو تکلیفیں نہیں جھیلنی پڑتی. عمار یاسر کو گھسیٹا نہیں گیا ہوتا، بلال کو تپتی ریتوں پر کوڑے نہیں برسائے گئے ہوتے. اگر یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت دکھائے ہوتے اور توحید کو علی اعلان نہیں بیان کیے ہوتے تو طائف میں لولوہان نہیں ہونا پڑتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصلحت دکھا دیں، نہیں مکہ میں چھپ چھپا کے اور ایسے دار ارقم میں جیسے ایسے کر لیں. یہ بزدل ہیں، یہ مصلحت کے نام پہ بزدلی دکھاتے ہیں. قربانیاں دینا چاہیے، اللہ کے راستے میں مرنا سیکھو. کس منہ سے کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ابھی جانور ذبح کریں گے بہت سارے لوگ اس دعا کو پڑھیں گے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے. جھوٹا انسان جھوٹ بولتا ہے، اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ دھوکہ دینا چاہتا ہے. نماز تو پڑھتا نہیں، کہتا ہے میری نماز اللہ کی ہے، و نسکی میری قربانی اللہ کے لیے. بہت سارے لوگوں کی نیتیں الگ الگ ہیں. میں نے کہا نا کوئی گوشت کے لیے، کوئی ریاکاری کے لیے، کوئی تانے سے بچنے کے لیے کہ اتنا پیسہ قربانی نہیں کر اس کے لیے، اور کہتے ہیں میری قربانی اللہ کے لیے. قربانی صرف جانور کے اوپر چھری ذبح کرتے وقت، جانور کو ذبح کرتے وقت یہی ایک قربانی دکھتی ہے، باقی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. اصل قربانی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اس کو سیکھنا چاہیے. توحید کو اپنائیں گے اور توحید کو پھیلائیں گے اور اس راستے میں جو بھی تکلیفیں آئیں گی اس کو ہم برداشت کریں گے. جس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا اور دنیا میں بھلے ہی اس کو تکلیفیں جھیلنا پڑے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا. اللہ کے ہاں انشاءاللہ جنت الفردوس اس کے مقدر میں ہوگی. جہنم سے اللہ رب العالمین یقیناً اس کی حفاظت کرے گا. لیکن مصلحت کے نام پہ جو بھاگے گا اور توحید کو سمیٹ کے رکھے گا اور سارے الگ الگ موضوعات پر باہر بیان کرے گا، وہ جو ہے بزدل ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ توحید سے اس کو سچی محبت نہیں ہے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی یہی قربانی ختم نہیں ہوتی ہے. ہمارا وقت ختم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. توحید کے بعد آج آپ ابراہیم علیہ السلام سے مہمان نوازی کا طریقہ آپ سیکھ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آپ اپنے لوگوں کا یا قوم کا درد آپ سمجھ سکتے ہیں. صرف قوم کا نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام فکر مند تھے اور ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا مکہ کے لوگوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے کہ اللہ انہی میں سے کوئی رسول بھیج. اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے خوشخبری دینے کے لیے اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب، یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی خوش نصیبی ہے یا ان کے خاندان کی خوش نصیبی ہے کہ ان کے خاندان میں جتنے نبی آئے کسی اور خاندان میں نہیں آئے. یوسف علیہ السلام، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام، ان کے باپ اسحاق علیہ السلام، ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام، یہ چار یعنی باپ، بیٹا، بیٹے کا ابا، ان کے دادا، ان کے پردادا، چار لوگ کانٹینیو اللہ نے نبی بنا دیا. کیا عزت اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو دی. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق لینا ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام سے توحید کا سبق، اپنوں کو سمجھانے کا اور اچھے اسلوب کا، لوگ اپنے لوگوں کے جو خاص طور سے رشتہ دار ہوں ان کو جہنم سے بچانے کی فکر. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں صبر کی بہت زیادہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے مثال دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں صبر کا سبق لینا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کیسا صبر کیے. آج کل ہم اپنے بچوں کو ہر قسم کی
सहूलत देने के बाद भी हर वक्त फ़िक्रमंद रहते, हर वक्त फ़िक्र। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म ऐसी जगह अपने बच्चों को छोड़ने का दिया था जहाँ कुछ भी नहीं था, न खाने के लिए कोई चीज़, न पीने की कोई नहर, कुआं, कुछ भी नहीं था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी कुर्बानियाँ दी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा उम्मीद लगाए रहे, कभी ना उम्मीद नहीं हुए। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद दे दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दे दिया किसी को कुर्बानी करो, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको भी कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनका ये अमल इतना महबूब लगा कि इस्माइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज रखा और उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानवर भेजकर कुर्बानी देने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए और हम हैं कि अपने बेटों की नाजायज़ ख्वाहिशात को भी कुर्बान नहीं देते। हम, हमारा बेटा शादी में हमें ये चाहिए, गाना बजाना, ढोल तमाशा, मेहंदी, ये वो, दुनिया भर की सारी रस्म बारात जहेज फहेज सब। लेकिन हम हैं कि अरे पहली बार शादी हो रही है, बच्चा है, ख्वाहिशात हैं, इसकी भी कुछ आरजुएँ हैं, तमन्नाएँ हैं, मैं बाप होकर नहीं करूँगा, कौम के लोग हमें जो है ताने देंगे, इसके हमारे रिश्तेदार हमें ताने देंगे। उसके नाजायज़ ख्वाहिशात को हम कुर्बान नहीं करते और उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरी करते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए और हमसे अपनी बेशुमार चीज़ों की कुर्बानी नहीं होती। जिस कुर्बानी के लिए, बकरे के लिए हम तड़प रहे हैं ना, जल्दी बकरा मिल जाए, कुर्बानी आ जाए, हम कुर्बानी कर डालें, हम ऐसे हैं कि हमसे फजर की नमाज अदा नहीं होती। कितने लोग हैं यहाँ बैरल मार्केट के मौजूद हैं, बैरल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है इमाम और मौसिन सिर्फ 2 लोग होते हैं, बाकी लोग अपने घरों में सोए हुए हैं और आजू बाजू 5 साल इमाम रहा हूँ, खूब पता है किसका मकान कहाँ है, किसका घर कहाँ है। शर्म नहीं आती, घरों में सोए रहते हैं और फजर की नमाज पढ़ने नहीं आते। कितने लोग हैं मिल्लत नगर में रहते हैं, हफ्ता महीना रमज़ान हो गया, रमज़ान के बाद से मस्जिद में नहीं दिखे, नमाज नहीं पढ़ते, कुर्बानी के लिए तड़प रहे हैं। ऐसी कुर्बानी किसी काम की नहीं, जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी कुर्बानी नहीं। किसी भी आलिम से आप जाके फतवा पूछ लो कि हम नमाज नहीं पढ़ते, कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी करो, गोश्त मिलेगा, कलेजियाँ मिलेंगी, सेको, खाओ, दावतें करो, बाकी उसका अजर सवाब अल्लाह से मिल जाए, इसकी उम्मीद न रखना अगर ज़िंदगी में नमाज नहीं है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को 5 वक्ता बाजमात नमाजी बनाए। रब्बुल आलमीन हम सब को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानियाँ देने वाला बनाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को दावत व तबलीग करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को तौहीद को फैलाने वाला और उसके रास्ते में जो भी परेशानियाँ आएँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को सब्र के साथ उसको सहने और उसको बर्दाश्त करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम तो से भी दुआ करते हैं, बार इलाहा जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी का बंदोबस्त फरमा, जो इस दुनिया से मुत्तकीन, मोमिनीन, तौहीद, अहले मुवहिद जा चुके हैं, रब्बुल आलमीन तो उनकी मग़फ़िरत फरमा। रब्बुल आलमीन जन्नतुल फ़िरदौस में उनको आला मकाम अता फरमा। जो इस दुनिया में मौजूद हैं और बीमार हैं, रब्बुल आलमीन हम तमाम मरीज़ों के लिए तुझसे शिफा याबी की दुआ करते हैं। रब्बुल आलमीन उनको शिफा दे, रब्बुल आलमीन उनकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे। रब्बुल आलमीन हम सब को जब तक इस दुनिया में बाहयात रख, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाला, तौहीद पर बाहयात रख। रब्बुल आलमीन हमारा ख़ात्मा हो तो तौहीद पर हो और इस हाल में हो तो तू हमसे राज़ी हो। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।